ناظرین اکرام، چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت دنیا میں سڑک اور ریل کے بڑے منصوبے تعمیر کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو چین کے چند ایسے میگا پروجیکٹس دکھانے جا رہے ہیں جو ساری دنیا کے لیے تجارت اور نقل و حمل کے نئے راستے کھول رہے ہیں۔ سال 2023 میں چین نے انفراسٹرکچر کے ایسے منصوبوں کی بنیاد رکھی ہے جو دنیا کے بر اعظموں کو انتہائی شارٹ کٹ راستے فراہم کر رہے ہیں، اور ان منصوبوں کی تکمیل سے ترقی پذیر ممالک کو ترقی کے بے شمار مواقع میسر آئیں گے۔ ناظرین، جہاں ایک جانب یہ منصوبے رواں صدی کے بڑے منصوبے قرار دیے جا رہے ہیں اور ان منصوبوں سے نئی معاشی سرگرمیاں سامنے آ رہی ہیں، وہیں یہ منصوبے چین کی حیرت انگیز اور ماہرانہ تعمیراتی صلاحیت کا عکس بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ 11 سالوں میں چین نے دنیا کو نیا ٹریڈ روٹ متعارف کروانے کے لیے دریاؤں، سمندروں، صحراؤں اور کئی پہاڑی سلسلوں کو تراشتے ہوئے سڑک اور ریل کے منصوبے تکمیل کیے ہیں۔ چین میں بڑے منصوبوں کی تعمیر کی کڑیاں تیسری صدی سے جا ملتی ہیں کہ جب ہن اور تاتاریوں کے حملوں سے بچنے کے لیے چین شی ہوانگ چین کے بادشاہ نے دیوار چین تعمیر کی تھی۔ اس کی لمبائی تقریباً 13,170 میل ہے اور یہ مختلف علاقوں میں 20 سے لے کر 30 فٹ تک اونچی ہے۔ اس کی تعمیر آج تک دنیا کے 7 عجائب میں شمار کی جاتی ہے۔ دیوار چین کی تعمیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چین بڑے منصوبوں کی تعمیرات کا تجربہ صدیوں پہلے سے رکھتا ہے، اور گزشتہ 11 سالوں میں چین نے بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت ایسے منصوبے تعمیر کیے ہیں جن کی تعمیرات نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کی قیادت میں ایک وسیع انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نیو سلک روڈ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ رواں صدی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جسے چین کے صدر شی جن پنگ نے 2013 میں شروع کیا تھا۔ BRI کو سلک روڈ اکنامک بیلٹ اور 21ویں صدی کی میری ٹائم سلک روڈ یا نیو سلک روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک دہائی میں اس منصوبے کو ایشیا، افریقہ، اوشیانہ اور لاطینی امریکہ تک وسعت ملی ہے، جن میں سے 44 ممالک سب سہارا افریقہ میں ہیں، 35 ممالک یورپ اور وسطی ایشیا میں ہیں، 25 ممالک مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل میں ہیں، 21 ممالک لاطینی امریکہ اور کیریبین میں ہیں، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے 18 ممالک شامل ہیں، اور 6 ممالک جنوب مشرقی ایشیا میں ہیں۔ ان سبھی ممالک میں چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت کئی منصوبے تکمیل ہوئے ہیں اور سینکڑوں تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ میگا پروجیکٹس کی معلومات مہیا کریں گے، جن میں سے نمبر 10 پر چین سے یورپ ریلوے لائنز کے منصوبے ہیں۔ ناظرین، چین سے یورپ کے لیے کئی ریلوے لائنز بچھائی گئی ہیں۔ یہ ریل روٹس ہائی سپیڈ کارگو کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں جو چین کے شہر چونگ کنگ، چنگ ڈو اور زنگزیان سے جرمنی اور پولینڈ تک بچھائے گئے ہیں۔ اس ٹریک پر چلنے والی ہائی سپیڈ ٹرینیں 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 10 دن میں مکمل کرتی ہیں۔ یہ منصوبے چین، یورپ اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کو بڑے ترقیاتی مواقع میسر کر رہے ہیں۔ چین کے بڑے منصوبوں میں نمبر 9 پر چائنا بیلاروس انڈسٹریل پارک کا منصوبہ ہے۔ فوریجن انویسٹمنٹ اور اکنامک کوآپریشن کو فروغ دینے کے لیے اس منصوبے پر $1.6 بلین خرچ کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کا پہلا فیز 2019 میں مکمل ہوا تھا۔ انڈسٹریل پارک میں یونائٹڈ اسٹیٹ، جرمنی، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کی کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ نمبر 8 پر چائنا ملیشیا ایسٹ کوسٹل ریل لنک کا منصوبہ ہے۔ یہ ریلوے لائن ابھی زیر تعمیر ہے۔ منصوبے کے تحت ملیشیا ایسٹ کوسٹ سے ساؤدرن تھائی لینڈ اور کوالالمپور کو لنک کیا جائے گا۔ اس منصوبے کو چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی $18.5 بلین کی لاگت سے تعمیر کر رہی ہے۔ یہ کمپنی روزانہ 1.5 کلومیٹر کا ٹریک تعمیر کر رہی ہے اور اس منصوبے کا ایک حصہ مکمل بھی ہو چکا ہے۔ نمبر 7 پر ایڈیس ابابا جبوتی ریلوے لائن پروجیکٹ ہے۔ یہ ریلوے لائن ایتھوپیا کے لینڈ لاک کو آپریشنل جبوتی پورٹ سے منسلک کرے گی۔
اس ریلوے لائن پر 4.5 بلین ڈالر کی لاگت سے چائنا سول انجینئرنگ کنسٹرکشن کارپوریشن کمپنی نے تعمیرات کی ہیں اور اس ریلوے لائن کو شراکت دار کے طور پر آپریٹ کر رہی ہے۔ نمبر 6 پر پاکستان کی ڈیپ سی گوادر پورٹ ہے، جو پاکستان سے چین اور دیگر خطے کے ممالک کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت یہاں اس پورٹ کو انٹرنیشنل پورٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ منصوبوں کے تحت گوادر پورٹ کی ترقی کے ساتھ یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ڈیسلینیشن پلانٹ، ایسٹ بے ایکسپریس وے اور بلین ڈالر کی لاگت کے ساتھ گوادر سے چین ریلوے لائن کے منصوبے پر بھی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ نمبر 5 پر ملیشیا میں فارسٹ سٹی کا منصوبہ ہے۔ چین ملیشیا میں ملٹی بلین ڈالر کے اس منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ ناظرین، ملیشیا میں فارسٹ سٹی کے نام سے ایک آئی لینڈ آباد کیا جا رہا ہے جس کا کل رقبہ 1370 ہیکٹرز ہے۔ منصوبے کے تحت یہاں اکنامک زون میں مختلف انڈسٹریوں کے پارک، اسپیشل فنانشل زون اور گوسٹ سٹی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس منصوبے کے تحت پورے کا پورا بزنس سٹی ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس میں دنیا بھر کی سرمایہ کاری لائی جائے گی۔ اس خصوصی زون میں چائنا کی کمپنیاں اپنی انڈسٹری بھی لگائیں گی۔ ناظرین کرام، نمبر 4 پر جکارتا وڈونگ ہائی سپیڈ ریلوے انڈونیشیا کا منصوبہ ہے۔ منصوبے کے تحت یہاں ہائی سپیڈ ریلوے انڈونیشیا کے کیپٹل جکارتا سے کنیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ 5.5 بلین ڈالر کی لاگت سے حال ہی میں مکمل ہوا ہے۔ ہائی سپیڈ ریلوے لائن انڈونیشیا میں ترقی کے کئی نئے راستے متعارف کروا رہی ہے۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبوں میں نمبر 3 پر امبان ٹوٹا پورٹ سری لنکا کا منصوبہ ہے۔ ناظرین اکرام، کولمبو پورٹ کے بعد یہ سری لنکا کی دوسری بڑی پورٹ ہے جہاں سرمایہ کاری کی وسیع گنجائش موجود تھی۔ BRI کے منصوبوں میں اسے میجر ٹریڈ ہب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چین سال 2014 سے سری لنکا میں بلین ڈالر کی بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے اور شراکت دار کے طور پر بہت سے منصوبوں کو آپریٹ بھی خود کر رہا ہے۔ نمبر 2 پر چائنا لاؤس ریلوے لائن منصوبہ ہے۔ یہ ریل پروجیکٹ چین سے لاؤس تک ریجنل کنیکٹیویٹی کے طور پر بنایا گیا ہے، جس سے نہ صرف چین اور لاؤس بلکہ سارے خطے کو ریل کے راستے فراہم ہوں گے۔ 1035 کلومیٹر طویل چائنا لاؤس ریلوے چین کے صوبہ یوننان کے شہر خون منگ سے لاؤس کے دارالحکومت وینٹیانے تک جاتی ہے۔ جنوب مغربی چین اور ہمسایہ ملک لاؤس کو اس ہائی سپیڈ ریلوے لائن کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ ریلوے لائن ٹریڈ اور ٹورزم میں انقلاب لا سکتی ہے، خاص کر تمام ایشیائی ممالک کے لیے یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے۔ ناظرین اکرام، چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے بڑے منصوبوں میں سب سے زیادہ اہمیت چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو دی جاتی ہے، جس کی ایک وجہ چین اور پاکستان کے گہرے تعلقات ہیں، جبکہ دوسری پاکستان کی اپنی جغرافیائی حیثیت ہے جو دنیا میں پاکستان کو دوسرے ممالک سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت یہاں پورٹ، سڑک اور انرجی کے کئی منصوبے تکمیل ہوئے ہیں، لیکن ریلوے لائن کا بڑا منصوبہ جسے ML1 کا نام دیا جاتا ہے ابھی تکمیل نہیں ہوا۔ ML1 کے تحت پاکستان سے چین ہائی سپیڈ ریلوے لائن بچھائی جائے گی جو چین اور پاکستان کے علاوہ کئی ممالک کو گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں تک رسائی دے گی۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں میں سب سے زیادہ اہمیت چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبے کی ہے، اس لیے چین نے اسے ترجیحی بنیادوں پر شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کو شروع ہوئے 11 سال ہو چکے ہیں اور منصوبے کے تحت ابھی بھی درجنوں بڑے منصوبوں پر کام جاری ہے۔